نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت عمر فاروق امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض۔ آپ فرماتے ہیں کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان روکی جاتی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان روکی جاتی ہے، لا یسعد منہ شیء حتی تصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک تو اپنے نبی پر درود نہ بھیجے وہ دعا بلند نہیں ہو پاتی۔ درود پاک کی اہمیت کو سمجھیے کہ اگر اول آخر درود پاک ہو، کیونکہ علماء فرماتے ہیں درود پاک ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے جو مقبول ہی مقبول ہے، جس کو رد نہیں کیا جاتا۔ تو اول آخر قبول ہونے والا عمل کر لیا جائے، وظیفہ پڑھ لیا جائے، تو رب کریم کی رحمت سے امید ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو چیز ہے وہ بھی قبول کر لی جائے گی۔ تو دعا سے پہلے بھی درود پاک، دعا کے بعد بھی درود پاک۔ آپ نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ علماء کرام، مسجدوں کے امام، عاشقان رسول کے جب اجتماع ہوتے ہیں تو دعا سے پہلے بھی صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے، حمد و صلات پڑھی جاتی ہے، اور دعا کے آخر میں بھی بعض اوقات جو آیت درود ہے وہ پڑھی جاتی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پھر سب لوگ مل کے درود پاک پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھ لیجیے، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہر جگہ کام آنے والا ہے۔ بڑی پیاری بات شاعر لکھتے ہیں نا، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کرے کہ میری اور آپ کی زبان ذکر و درود سے تر رہا کرے۔